ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری گڑیا اٹھی ہے کہ نہیں؟ بختیار چودھری نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ابھی جاگنگ کر کے آئے تھے۔ بختیار چودھری لوگ آپس میں 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑے فراز چودھری، جن کی شادی سبیحہ گیلانی سے ہوئی تھی۔ فراز صاحب اور سبیحہ بیگم دونوں ایک کامیاب سرجن تھے۔ ان کو اللہ نے 2 بچوں سے نوازا۔ سب سے پہلے عفیفہ فراز چودھری، جو ایک ہاؤس وائف تھی، جس کی شادی انیک چودھری سے ہوئی تھی، اور وہ اپنی میرڈ لائف اپنے 2 سال کے بیٹے کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے بعد اریب چودھری، جو US ہارورڈ یونیورسٹی سے میڈیکل کی ڈگری لے کر آیا تھا اور ایک سرجن کے طور پر اپنے ہاسپٹل R&A میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل رکھا، اور آج خود وہ 28 سال کی عمر میں سرجن تھا اور اپنی اس کامیابی کا سہرا اپنے ماں باپ کو ہی پہناتا تھا۔ اس کے بعد بختیار چودھری، جو سپریم کورٹ میں جج تھے، ان کی شادی انیکا بیگم سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے 2 بچوں سے نوازا تھا۔ سب سے پہلے انیک بختیار چودھری، جو DSP تھا، اور اس کی شادی عفیفہ چودھری سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے معاویہ انیک چودھری رکھا۔ یہ رشتہ محض انیک نے اپنی چھوٹی بہن اور گھر بھر کی لاڈلی رمزا کو سیکیور کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ اس کا نکاح اریب چودھری سے دادی کی خواہش پر بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا، اور اس کی نیچر سے تو سبھی گھر میں واقف تھے۔ گھر بھر کے اور بختیار چودھری اور انیک چودھری کے بے انتہا پیار اور بے وجہ کی ضد پوری کرنے اور دولت کے نشے میں وہ بڑے چھوٹے کا لحاظ بھول چکی تھی۔ وہ اپنے دولت کے نشے میں ہر ایک سے بدتمیزی کرتی، اور سب اس کو یہ کہہ کر جانے دیتے تھے کہ ابھی بچی ہے، اور اس کی یہ عادتیں اریب کو اس سے محبت ہونے کے باوجود بھی اس سے فاصلے پر رکھتی تھیں۔ رمزا MBBS کے فائنل سیمسٹر میں تھی، اور جلد ہی اس کی انٹرنشپ شروع ہونے والی تھی، جہاں سب کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ لوگ کہاں انٹرنشپ کریں گے۔ وہ ریلیکس تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس نے کہاں انٹرنشپ کرنی ہے، کیونکہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ وہ اریب سے بات کر کے اس کے ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کروا دیں گے۔ تم لوگ کوئی کام ڈھنگ سے بھی کر سکتے ہو کہ نہیں؟ میرا برانڈڈ سوٹ تم لوگوں نے جلا کر رکھ دیا ہے، اس کے پیسے کیا تم لوگوں کا باپ دے گا؟ رمزا، جو اپنے برانڈڈ سوٹ کی حالت دیکھ کر ملازموں کو خون آشام نظروں سے دیکھتے دھاڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، سوری بیبی جی، میں نے جان بوجھ کر نہیں جلایا۔ ملازمہ نے روتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اپنی، تمہارے سوری کہنے سے کیا میرا اتنا مہنگا سوٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ تم اپنی پوری سال کی سیلری اکٹھی کر کے بھی میرے اس سوٹ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بلڈی پور وومن، رمزا نے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ یہ رمزا کی آواز ہے نا؟ یہ اب کیوں چیخ رہی ہے؟ انیکا بیگم نے بختیار چودھری کو جوس کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ رکو، میں دیکھتا ہوں، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ انیکا بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماما، کتنی بار کہا ہے کہ ان سرونٹس کو میری چیزوں سے دور رکھا کریں۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی میری چیزوں کو چھوئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے کپڑے استری کر دیں، لیکن آپ نے ان کو بھیج دیا جن کو کام کرنے کا کوئی ڈھنگ ہی نہیں، رمزا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ میری بیٹی بتانا پسند کرے گی؟ بختیار چودھری نے رمزا کے قریب آتے کہا۔ یہ دیکھیں ڈیڈ، انہوں نے میرا اتنا مہنگا سوٹ جلا دیا، میں چلاؤں نہیں تو کیا کروں؟ رمزا نے اپنے باپ کے سامنے اپنی شرٹ کرتے ہوئے غصے میں بول رہی تھی۔ بچے، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان سے غلطی ہو گئی، اس میں اتنا ہائپر ہو کر اپنے آپ کو سٹریس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بختیار چودھری نے اپنی بیٹی کو حصار میں لیتے بیڈ پر بٹھایا۔ رمزا بچے، وہ لوگ یہاں کام کرتے ہیں، ان کی بھی کچھ مجبوری ہے، وہ انسان ہیں، غلطی سے ہو گیا، اور غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ انیکا بیگم رسانیت سے بولی تھی۔ ہم نے نہیں کہا کہ مجبوری کے تحت کام کریں اور دوسروں کا نقصان کریں۔ یہاں ابھی تک کھڑی کیا کر رہی ہو؟
جاؤ یہاں سے، رمزا نے ملازمہ کو دیکھتے غصے میں کہا تھا۔ رمزا کی غصے بھری آواز سنتے ملازمہ بوتل میں سے جن کی طرح غائب ہو گئی۔ ماں ہے وہ تمہاری، یہ کس طریقے سے بات کر رہی ہو؟ اریب جو ابھی نائٹ ڈیوٹی سے ہاسپٹل سے آیا تھا اور سونے کی غرض سے کمرے میں جا رہا تھا، جب رمزا کو اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے دیکھ کر اس کی بھویں غصے سے تن گئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے میرے معاملے میں بولو؟ بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو، مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کس سے کیسے بات کرنی ہے، رمزا نے نہایت بدتمیزی سے کہا۔ رمزا تمیز سے بات کرو اب، انیکا بیگم نے داماد کے سامنے شرمندہ ہوتے کہا۔ مام، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک اینی بڈی، سو لیو ایوری ون، رمزا نے باپ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اریب اور انیکا بیگم اس کے کمرے سے نکل آئے تھے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں اس کے رویے کے لیے، انیکا بیگم نے اریب سے شرمندہ ہوتے کہا۔ چھوٹی امی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں واقف ہوں اس کی نیچر سے، اس لیے آپ اس شرمندگی کو چھوڑیں، میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں آپ کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کیا، جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اریب نے ان کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے ان سے فرمائش کی تھی تاکہ وہ زیادہ اس چیز کے بارے میں نہ سوچیں۔ ڈیڈ، اس گھر میں سب میرا موڈ خراب کرتے ہیں۔ پہلے وہ سرونٹس کم تھے، جو اب یہ بھی ٹیچر کے فرائض نبھانے میرے کمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ یو ایس میں ہی ٹھیک تھا، ایویں ہی یہاں آ گیا۔ آج میری فیئر ویل ہے، میں کیا پہنوں گی؟ اور ماما اور اریب کو دیکھیں، آ کر مجھے ڈانٹنے لگ گئے، جبکہ انہیں سرونٹس کی اچھے سے کلاس لینی چاہیے تھی۔ رمزا نے پہلے غصے میں اور آخر میں اداسی سے کہا۔ میں سمجھاؤں گا سب کو، میری گڑیا کا موڈ خراب نہ کیا کریں۔ اور رہی کپڑوں کی بات، تو آپ کے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں، ان میں سے کوئی سا بھی پہن لو۔ ڈیڈا، یو نو میں ڈریس ریپیٹ نہیں کرتی۔ تو میری گڑیا کو نیا ڈریس چاہیے؟ جی، مجھے نیا ڈریس چاہیے، وہ بھی ابھی۔ یہ لو میرا کارڈ میری پرنسس، جتنے ڈریسز لینے ہیں جا کر لے لو، بس اپنی ناک پر غصہ مت آنے دیا کرو، بختیار چودھری نے رمزا کا سر تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ لو یو ڈیڈ، آپ دنیا کے سب سے اچھے ڈیڈا ہو، رمزا نے اپنے باپ کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، اور اٹھ کر فوراً سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ رات کو فیئر ویل تھی اور ابھی اس نے ڈریس بھی لینا تھا۔ ہائے ڈاکٹر اریب، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ چشمان بیگ، جو R&A ہاسپٹل کی سب سے خوبصورت اور سافٹ ہارٹڈ ڈاکٹر تھی، اس نے اریب کے آفس کا دروازہ ناک کرتے کہا۔ جی جی آئیں ڈاکٹر چشمان، یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ چشمان کافی کا ایک کپ اس کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، مجھے واقعی اس کی بہت ضرورت تھی، اریب نے چشمان کے ہاتھ سے کافی لیتے کہا۔ آپ کو آج سارا دن ریسٹ کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر، صبح ہی تو آپ گھر گئے تھے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے۔ جب تک ICU والی پیشنٹ کو ہوش نہیں آ جاتا، تب تک میں سکون سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے تو بس یہ سوچ سوچ کر برا لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کی اس حالت کے پیچھے میرے آفس کے سٹاف کا ہاتھ ہے۔ مجھے بس ایک بار پتہ چل جائے کہ اس لڑکی کی یہ حالت، وہ بھی اریب فراز چودھری کے ہاسپٹل میں، کس نے کی ہے، تو میں اس کو ایسی زندگی دوں گا کہ وہ تا قیامت اپنی موت کی دعا مانگے گا۔ آج کے دور میں کوئی کسی کے بارے میں اتنا نہیں سوچتا جتنا تم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہو۔ تمہارا دل بہت خوبصورت ہے، کاش میں اس دل میں رہ سکوں۔ چشمان نے پوری بات کرتے آخری جملہ اپنے دل میں کہا تھا۔ نظریے کی بات ہوتی ہے، ورنہ میں کسی کے لیے جنگلی بھی ہوں۔ اریب نے رمزا کی کہی ہوئی زبان سے اپنے لیے نکلے القابات یاد کرتے کہا تھا، جو وہ اس کو اکثر بولا کرتی تھی۔ جس کا نظریہ ایسا ہے آپ کے بارے میں ڈاکٹر، انہیں اپنے نظروں کا علاج کروانا چاہیے، نظروں کا نہیں، دماغ کا اور زبان کا، اریب نے دل میں خود سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، ایمرجنسی کیس ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، وارڈ بوائے نے اریب کے آفس میں آتے ہوئے کہا تھا۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں، یہ کہتے ہی اریب اس کے آفس سے نکلا تھا، پیچھے چشمان بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔
رمزا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، منزہ نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، رمزا نے غرور سے کہا۔ رمزا، تم اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ محبت کرتا ہے تم سے، سب کے سامنے اس کی تذلیل کیسے کر سکتی ہو؟ وہ فرینڈ ہے ہمارا، تم آرام سے بھی انکار کر سکتی تھی، یہ جوس پھینکنے کی کیا تک بنتی تھی؟ منزہ نے غصے میں کہا تھا، کیونکہ وہ مرزا کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ رمزا کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنی خاموش محبت کو اپنے اندر قید کر لیا۔ رمزا کے یوں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ میری دوستی کے بھی قابل نہیں تھا۔ اوقات کیا ہے اس کی جو میرے خواب دیکھ رہا تھا؟ دوستی کیا کر لی میں نے اسے، وہ تو سر پر چڑھ گیا۔ اگر تمہیں اسے اتنی ہمدردی کا بخار چڑھ رہا ہے نا، تو خود جا کر اس سے شادی کر لو، لیکن اس کی وکیل بن کر میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تم جیسی بے حس لڑکی سے کوئی دوستی نہیں رکھنی۔ منزہ یہ کہتے ہی وہاں سے مرزا کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے بھی تم جیسے لوگوں سے دوستی رکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ منزہ کے جانے پر رمزا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ اس کی واحد دوست تھی جس کے ساتھ وہ بچپن سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ رمزا نے یہ کہتے ہی اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ رمزا روتے روتے گھر میں داخل ہوئی جب اس کی ٹکر اریب سے ہوئی۔ کیا ہوا؟ آج کسی نے آئینہ دکھا دیا ہے؟ اریب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنز کرتے کہا، لیکن رمزا نے بغیر کچھ کہے کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ اریب نے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ کی پناہ، یا اللہ رحم کر مجھ پر اور میرے آنے والے بچوں پر۔ اریب نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے دعائیں کی جو اسے رمزا کی وجہ سے کرائسس میں لگ رہی تھی۔ ہائے ڈی ایس پی صاحب، یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ اریب نے دروازے سے آتے انیک کو دیکھ کر کہا۔ یار، تیرے ہی کیس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، خود اپنی ساری ذمہ داری میرے سر پر ڈال کر خود تو گھر آ گیا۔ تجھے پتہ نہیں اس کیس کی وجہ سے ہاسپٹل کی ریپوٹیشن کتنی خراب ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، مجھے بس اس لڑکی کے لیے انصاف چاہیے۔ انیک، میرے ہاسپٹل کی ریپوٹیشن اس لڑکی کی زندگی اور عزت سے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ انصاف ہاسپٹل کے اندر ہی ہو جائے۔ ابھی تک یہ خبر باہر نہیں نکلی، تو بھی کوشش کر کے اپنی طرف سے یہ خبر باہر نہ نکلے۔ چل اب میری بہن اور بھانجے کو ٹائم دے، اس کے لیے یہ ڈی ایس پی پورے تن من دھن سے اویلیبل ہے، میرا سارا ٹائم اسی کے لیے ہے۔ یہ کہتے انیک اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اریب پیچھے کھڑا رمزا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا ہوا، وہ کیوں اتنی خاموش تھی، اس نے کیسے اس کا طنز سہ لیا، اور وہ رو کیوں رہی تھی؟ اب ڈاکٹر صاحب کو یہ سوچ کر نیند نہیں آنی تھی کہ ان کی منکوہا صاحبہ نے آگے سے جوابی کارروائی کیوں نہیں کی۔ اریب، رمزا تمہارے ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کرے گی، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، بختیار چودھری نے ناشتے کی ٹیبل پر اریب کو مخاطب کرتے کہا۔ جی ڈیڈ، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی اریب بات کر رہا تھا جب رمزا اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ ساری رات روتی رہی ہے؟ انیک نے رمزا کی سوجی آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس ایسے ہی سر میں درد ہے۔ تو مجھے بتاتی میری جان، عفیفہ ڈاکٹر کو کال کرو، انیک نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں بھابھی، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بھائی میں اب ٹھیک ہوں، رات میں سر درد تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے میری گڑیا؟ کیا اپنے بابا کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ بابا، منزہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، رمزا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ رمزا کسی کے لیے رو رہی تھی۔ اریب کو اس کا یوں رشتوں کے کھونے کا ڈر اچھا لگا تھا، لیکن دل میں ایک جلن سی ہو رہی تھی کہ وہ کسی اور کے لیے اپنے قیمتی آنسو بہا رہی ہے اور اپنی خوبصورت آنکھوں کو حال سے بے حال کر دیا۔
اتنی سی بات کے لیے میری گڑیا رو رہی ہے؟ ڈیڈا یہ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ میری واحد دوست ہے۔ تو کس بات پر ناراضگی ہوئی ہے؟ اس کے لیے اس سے معافی مانگ لو۔ انیکا بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے کہا۔ میں رمزا بختیار چودھری اس سے معافی مانگوں گی؟ رمزا نے شوق انداز میں کہا تھا۔ تو مت مانگو، لیکن پھر یوں رونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے۔ اریب نے لاپرواہ بناتے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ ہے، رمزا نے کمزور سا احتجاج کیا۔ سو پروف دیٹ کہ وہ معنی رکھتی ہے تمہارے لیے، اریب نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ رمزا نے آئی برو چکاتے ہوئے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ رمزا کا اس ادا سے چیلنج ایکسیپٹ کرنا اریب کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ رمزا نے ایک بوکے اور کیک لے کر، جس پر سوری کی تحریر لکھوائی تھی، منزہ کو دیا تھا۔ اس نے منہ سے سوری کہنے کی زحمت نہیں کی تھی، ورنہ اسے ایٹیٹیوڈ گرل کون کہتا۔ منزہ اس کی اتنی سی ایفرٹ سے مان گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رمزا نے یہ سب کرنے کے لیے بھی اپنے دل کو مارا ہوگا۔ آخرکار اس کی بچپن کی سہیلی تھی، اسے بے شک اس کی کئی باتوں سے اختلاف تھا، لیکن اس کی تھی تو واحد دوست، اور وہ ایک لڑکے کے پیچھے اپنی دوستی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس لیے سوچ لیا تھا کہ اب مرزا اور رمزا کے معاملات کو وہ الگ رکھے گی۔ منزہ نے مرزا کو یہ بات بھی بتا دی تھی کہ وہ نکاح فائد ہے۔ رمزا کے پیپرز ختم ہو گئے تھے اور آج اس کا RNA ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کا پہلا دن تھا۔ چلو، اریب نے رمزا کے قریب آتے کہا۔ کہاں؟ رمزا نے پوچھا تھا۔ ہاسپٹل، آج تمہارا پہلا دن ہے، میں تمہیں سب سے انٹروڈیوس کرا دوں گا اور تھوڑی بہت چیزوں کا گائیڈ بھی کر دوں گا تاکہ تمہیں مشکل نہ ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ ہاں، ایک اور بات اریب فراز چودھری، میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ لوگوں کے سامنے ہمارا رشتہ آئے، اس لیے تم کسی کو ایز اے وائف اور کزن مجھے وہاں انٹروڈیوس نہیں کراؤ گے۔ مطلب جہاں اس معصوم دکھنے والی گڑیا کے منہ سے اپنا پورا نام سن کر اس کو اچھا لگا تھا، وہیں اس کی اگلی بات اس کو کھٹکی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ سمپل سی بات ہے، میں وہاں پر نہ تم سے اور نہ ہی بڑے ڈیڈا اور موم سے کوئی رشتہ شو کروں گی۔ اور آپ ایسا کیوں کریں گی مسز اریب فراز چودھری؟ اریب نے آج پہلی دفعہ اس پر اپنا رشتہ باور کرانا ضروری سمجھا، جیسے اسے اس کا خود سے لا تعلقی قائم کرنے کا فیصلہ پسند نہیں آیا ہو۔ او کم آن اریب، تم کیا چاہتے ہو کہ سب مجھے یہ کہیں کہ میں پرچی پر آئی ہوں؟ رمزا نے اصل بات بتائی تھی جو اسے فکر مند کر رہی تھی۔ تو کیا تم سفارش پر نہیں جا رہی؟ اریب نے سوالیہ انداز میں آئے برو چکا کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، ویسے بھی میرے گریڈز اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی بھی ہاسپٹل میں اپلائی کرتی تو وہ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے۔ یہ تو میرا احسان ہے کہ میں اپنی سروس تمہارے ہاسپٹل میں دے رہی ہوں۔ رش کرنا چاہیے تمہیں اپنے ہاسپٹل پر، رمزا نے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ آپ نے میرے ہاسپٹل کا انتخاب کر کے مجھے اور میرے ہاسپٹل کو اعلیٰ بخت کی فہرست میں اول نمبر پر کھڑا کر دیا ہے۔ میں تو آپ کے احسانوں تلے دب گیا ہوں، اب یہ بندہ بشر آپ کا احسان کا بوجھ کیسے اتارے گا؟ اریب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی یہ شکل مت دکھانا، رمزا نے بدتمیزی سے کہا تھا۔ رمزا، تمہاری ہر بات برداشت ہے، لیکن میں تمہاری بدتمیزی نہ خود کے ساتھ برداشت کروں گا اور نہ ہی اپنے کسی آفس کے اسٹاف سے، سو بی کیئرفل۔ اریب رمزا کو وارن کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بی کیئرفل، مائی فٹ، رمزا نے اریب کی نقل اتارتے کہا تھا اور خود بھی باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ یہ ہاسپٹل کے میٹنگ روم کا منظر تھا، جہاں 6-7 ڈاکٹرز کے علاوہ باقی سارے ڈاکٹر موجود تھے۔ جب اریب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا، وعلیکم السلام سر، از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر حمزہ نے سلام کا جواب دیتے اریب سے پوچھا تھا۔
جس نے سب کا آج میٹنگ روم میں بلایا تھا۔ وہ اکثر میٹنگ روم میں تب بلاتا تھا جب کسی کی کوئی کمپلین ہوتی تھی۔ یہ ان سب کے سجیشنز چاہیے ہوتے تھے، یا ہاسپٹل میں کسی نیو اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی۔ یس ایوری تھنگ آل رائٹ، ڈاکٹر چشمان کہاں ہے؟ اریب نے ڈاکٹر فاروق سے پوچھا تھا۔ سر وہ او ٹی میں ہے، میجر سرجری ہے۔ اوکے، میں نے آپ لوگوں کو یہاں اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ ایوری ون نو کہ ہم لوگ اپنے گھر سے زیادہ اپنا وقت ہاسپٹل میں گزارتے ہیں، اور ہماری سب جو بانڈ شیئر کرتے ہیں اس میں سب کے لیے عزت اور احترام ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں۔ اتنی بڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی اس فیملی میں کچھ لوگوں کو شامل کیا ہے۔ وہ ایز اے انٹرنشپ یہاں جاب کریں گے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور انہیں گائیڈ کریں۔ میں آپ سب کو ان سے ملواتا ہوں۔ آپ سب اندر آ جائیں، اریب نے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ جب منزہ، مرزا اور لارے اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم، ان سب نے اندر داخل ہوتے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، رمزا نے آہستگی سے اپنے لہجے کو متوازن رکھتے پوچھا۔ وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے؟ ڈاکٹر لاریب نے آہستگی سے کہا۔ اوکے ڈاکٹرز، یہ ہیں ڈاکٹر لاریب، منزہ اور مرزا، اب یہ ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ اریب نے باری باری سب کو ڈاکٹر سے انٹروڈیوس کرایا۔ جب رمزا بغیر دروازہ نوک کیے اندر داخل ہوئی۔ ہائی ایوری ون، اس نے آتے ساتھ کہا۔ ہائی مرزا، اس نے دیکھتے ہی نظریں چرائیں تھیں، لیکن جو بھی تھا اس کی ہاؤس جاب رمزا کی وجہ سے ہی لگی تھی، جو اس نے منزہ کے کہنے پر لگوائی تھی۔ لیٹ آنا ایک ڈاکٹر کو شیبہ نہیں دیتا، ڈاکٹر رمزا آئندہ سے خیال رکھیے گا۔ اریب بغیر اس کو سب سے انٹروڈیوس کرائے آفس میں چلا گیا۔ بدتمیز، رمزا نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ وہاں موجود سب ڈاکٹرز نے سنا تھا، اور جس کو کہا تھا وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے بچے، ڈاکٹر عتیق جو ایک مشہور سرجن تھے اور ڈاکٹر فراز کے کافی اچھے دوست بھی تھے، انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر فراز اور ڈاکٹر صبیحہ ایک ایونٹ اٹینڈ کرنے جاپان گئے ہوئے تھے، جہاں ان کو خاص مدعو کیا گیا تھا۔ میں کیسے بات کروں گی یہ مجھے آپ نہیں بتائیں گے، ڈاکٹر رمزا نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ان سب کا اپنے آپ کو ٹوکنا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ یہاں پر ایز اے انٹرن آئے ہیں، آج آپ سے ڈاکٹر چشمان کو اسسٹ کریں گے۔ یہ فائل ڈاکٹر اریب کو دے کر گئے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ حمزہ نے اس لڑکی کی بدتمیزی دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے ڈاکٹر چشمان؟ میں ہوں مس، ڈاکٹر چشمان نے اندر داخل ہوتے کہا۔ السلام علیکم مس، چشمان نے اس کے نام جاننے کی غرض سے مس کو بڑا کرتے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، مائی سیلف رمزا بختیار چودھری۔ اوکے، اب سے ہر کیس میں مجھے آپ اسسٹ کریں گی۔ آگے کس چیز میں اسپیشلائزیشن کرنے کا ارادہ ہے؟ چشمان نے اسے ایک اور سوال پوچھا۔ باقی تمام ڈاکٹرز اپنے کام میں لگ گئے تھے، اور انٹرنرز نے بھی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی تھی جن کے انڈر انہیں کام دے دیا گیا تھا۔ مرزا کی ڈیوٹی اس کی لگن اور اچھے گریڈز کو دیکھتے اریب نے مرزا کا اپنے انڈر رکھا تھا۔ اسے لیے وہ اریب کے آفس کی طرف چلا گیا۔ کارڈیو میں؟ ڈاکٹر اریب کی فیلڈ میں؟ جی۔ اوکے، آج ہم سب سے پہلے کمیونیکیشن پر بات کریں گے کہ ایک ڈاکٹر کو بات کیسے کرنی چاہیے کہ آپ کا پیشنٹ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کر اپنا مسئلہ آسانی کے ساتھ ڈسکس کرے۔ یہ آپ نے پہلے سیمسٹر میں سیکھا ہوگا، اور اس کے بارے میں آپ کو پہلی کلاس میں بھی بتایا ہوگا۔ آج ہم امپلیمنٹ کریں گے کہ آج آپ صرف پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، کل سے ہم اگلے پروسیس پر جائیں گے، ڈاکٹر چشمان نے تحمل مزاجی سے کہا۔ رمزا کو یہاں ہاؤس جاب کرتے 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے مزاج میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ وہ کام کرنے والوں کو یہاں حقیر سمجھتی تھی۔ وہ شروع میں چشمان کو جو رسپیکٹ دیا کرتی تھی، لیکن اسے اریب کے آگے پیچھے گھومتے دیکھ کر اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ لیکن شروع میں سب نے اس کو بدتمیزی پر ٹوکا تھا،
لیکن اریب کو ہمیشہ اس کی طرف سے خاموش دیکھ کر سب نے خاص نوٹس لینا چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رمزا بھی ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی جب چشمان کو اس نے اریب کی باہوں میں دیکھا تھا۔ مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا تم پر کہ تم ہر وقت اریب کے ارد گرد کیوں منڈلاتی رہتی ہو۔ میں کافی دنوں سے نوٹس کر رہی ہوں، کبھی تم اس کے لیے کافی لے کر جا رہی ہو، کبھی چائے۔ تمہیں اس ہاسپٹل میں مریضوں کی خدمات سے زیادہ اپنی سروسز ڈاکٹر اریب کو دینا پسند ہے، رمزا نے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ سب لوگوں کو اپنی طرف دیکھتے پا کر چشمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ او پلیز ڈونٹ بی پریٹینڈ لائک انوسینٹ۔ یہ معصوم شکل بنا کر تم ڈاکٹر اریب کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ اچھے سے جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، لہجے میں مٹھاس گھول کر اور چہرے پر معصومیت طاری کر کے لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی ہو۔ آپ ہوتی کون ہیں ڈاکٹر چشمان کو اس طرح بولنے والی؟ اگر وہ ڈاکٹر اریب میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ان کی اور اریب کی آپس کی بات ہے، اور وہ آپس میں بہتر طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس مسئلے میں نہ بولیں، حمزہ نے غصے میں کہا تھا۔ رمزا کا چشمان کو سب کے سامنے ہیملیٹ کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں نہ بولوں بیچ میں، جب اس جیسی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی کوشش کرے گی تو میں کیوں چپ رہوں گی؟ شوہر؟ ڈاکٹر اریب آپ کے شوہر ہیں کیا؟ ڈاکٹر اریب میرڈ ہیں؟ یہ سب ڈاکٹرز آپس میں بات کرنے لگے۔ چشمان نے حیرت سے اریب کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ میرڈ ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اریب میرڈ ہیں، اور نہ ہی میری ایسی کوئی انٹینشن تھی۔ میں انہیں جسٹ اپنا مینٹور مانتی ہوں اور ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ ہم لوگ صرف دوست ہیں، ڈاکٹر چشمان نے اپنی روندی آواز کو قابو کرتے کہا تھا۔ وہ اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کرنا چاہتی۔ اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی، جو سامنے کھڑی لڑکی اپنے الفاظ کے ذریعے بکھیر رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بغیر ڈاکٹر اریب کی حوصلہ افزائی کے اتنی آگے نکل آئی تھی، لیکن اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ محبت تو خود ساختہ عمل تھی، بتائے بغیر کسی آسیب کی طرح آ کر چپک جاتی ہے، اور جب آپ کو ناکارہ اور بے حال کر دیتی ہے تو آپ کو حقیقت کی دنیا میں لا کر پٹخ دیتی ہے، جسے آپ قبول نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اپنے آپ کو بیکار شے سمجھ کر ایک ہی جگہ پر پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اس ٹائم ڈاکٹر چشمان بھی اپنے آپ کو اندر سے بیکار شے سمجھ رہی تھی، لیکن وہ اپنی عزت نفس کے لیے لڑنا چاہتی تھی۔ پیار تو رہا نہیں اس کا، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو سمیٹ کر رکھنا چاہتی تھی۔ پلیز ڈاکٹر چشمان، یہاں کوئی اندھا نہیں ہے۔ پورے ہاسپٹل میں آپ کو کپل کہہ کر لوگ بلا رہے ہیں، اور آپ یہاں معصوم بن رہی ہیں۔ کوئی اندھا بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں ڈاکٹر اریب کے لیے جذبات ہیں، تو آپ اپنا یہ دوغلا پن ہمیں مت دکھائیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے پڑتے ہوئے؟ رمزا، ایک لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ڈاکٹر اریب نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو کرتے کہا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی جو اس کی کزن پلس منکوہا تھی، زبان حلق سے کھینچ لے، جو ایک لڑکی ہوتے ہوئے دوسری لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ کیوں نہ بولوں میں؟ ڈاکٹر، کیا آپ خود بھی ان میں انٹرسٹڈ ہیں؟ ہاں، ہوں گے آپ بھی ان میں انٹرسٹڈ، اس لیے تو ڈاکٹر چشمان اتنی آگے نکل آئیں۔ وہ اکیلی تو ایسے راستوں کے مسافر نہیں بنی ہوں گی، آپ نے بھی تو کوئی نہ کوئی ڈور ایسی تھمائی ہوگی، ایسے تو وہ نہیں آپ کی باہوں میں۔ چٹاخ کی آواز پورے اسپتال میں گونجی۔ رمزا اپنا ہاتھ چہرے پر رکھے سخت غصے سے اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر اریب کو دیکھ رہی تھی، جس نے تمام ڈاکٹرز کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، پھر بھی تم نے مجھ پر، رمزا بختیار چودھری پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ رمزا پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور اہانت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے کھڑے ڈاکٹر اریب کا منہ توڑ دے، جس نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا۔
اچھے سے جانتا ہوں کون ہو تم، کزن اور میرے نکاح میں ہو، جس کی وجہ سے تمہیں میں نے بہت مارجن دے دیا۔ تمہاری غلطیوں کو بار بار اگنور کیا جا رہا ہوں، لیکن تم سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ تم نہایت ہی بگڑی ہوئی لڑکی ہو، جس سے اپنی دولت کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر کسی سے بدتمیزی کرتی پھرتی ہو، نہ کوئی چھوٹے کا لحاظ ہے نہ بڑے کا۔ تم یہ بھول چکی ہو جس سے تم بدتمیزی کر رہی ہو، آج باہر آزاد گھوم رہی ہو اس کی وجہ سے، ورنہ اس دن تم نے جو مریض کو غلط انجیکشن انجیکٹ کیا تھا، اس سے اگر ڈاکٹر چشمان اپنے حربے سے نہ بچاتی تو تمہیں جیل بھی ہو سکتی تھی۔ تمہیں ان کے شکر گزار ہونے کی بجائے ان سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ کس بات کا غرور ہے تم میں؟ ہاں، ہو کیا تم؟ چاچو کے بغیر ان کی پہچان اگر تم سے چھین لی جائے تو رمزا بختیار چودھری کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھ کر اپنی دولت کا فلیکس ان کے سامنے مارتی ہو، اصل میں اس رمزا کی اصلیت ان سے بھی گئی گزری ہے، کیونکہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتی ہو وہ تو پھر خود کی محنت سے جاب ڈھونڈ کر اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کما سکتے ہیں، لیکن تم تو وہ بھی نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں تم جیسی لڑکی ڈاکٹر کیسے بن گئی، جس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ پتہ بھی ہے ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے بنائے گئے لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، اور تم ان سب جذبات سے عاری ہو۔ اللہ کے بعد انسان اپنی زندگی کے حوالے سے ڈاکٹرز پر بھروسہ کرتا ہے۔ تم اپنی دولت کے نشے اور مغروریت میں ان کی زندگی سے کھیلنے چلی تھی۔ اریب جب بولنے پر آیا تو اس کی پچھلی غلطی کو بھی بیچ میں لے آیا، جس پر وہ اس پر تپا ہوا تھا، لیکن میڈم کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی، اور آج تو ڈاکٹر چشمان اور اس کا اپنے کردار سب کے سامنے داغدار کر کے اس نے ہر حد پار کر دی تھی۔ آج سے تمہارے عیش و آرام ختم، چلو یہ کپڑے پہنو اور کام پر لگو، کیونکہ تم ایک ڈاکٹر کے فرائض انجام دینے کے لائق بالکل نہیں ہو۔ اریب نے غصے سے کہتے رمزا کے ہاتھ میں ہسپتال کی آیا کا یونیفارم تھمایا تھا، جو اس نے ابھی ٹرالی لے کر جاتے ہیلپر کی ٹرالی سے نکالا تھا۔ میں کوئی اتنی گری پڑی نہیں ہوں جو یہ سب کروں، رمزا تنک کر بولی۔ رمزا کے جواب پر اریب نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ صرف یہی نہیں میری سویٹ وائف، ابھی تو تمہیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، اریب نے معنی خیزی سے کہتے اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان کو آرام سے ٹچ کیا، جو اس کی تھپڑ کی وجہ سے نیلا ہو گیا تھا۔ اریب کا ہاتھ اپنے گال پر محسوس کر کے رمزا نے درد سے سسکی لی تھی۔ سب ڈاکٹرز ان کو اتنے قریب دیکھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ درد ہو رہا ہے؟ اریب نے غصے کو پیچھے کرتے پوچھا۔ یہ پہلی بار تھا وہ دونوں اتنے قریب تھے، اور رمزا جیسی کانفیڈنٹ لڑکی بھی اریب کی اتنی سی قربت پر گھبرا گئی تھی۔ شرم اور گھبراہٹ سے اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ اریب اس کی ادا کو دیکھ کر مسمرائز ہوا، لیکن وہ ابھی اس وقت بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے آج سبق نہ دیتا تو اس نے ساری زندگی ایسے ہی تماشا لگانا تھا۔ گو اینڈ چینج، اریب نے رمزا کے بال کان کے پیچھے اڑاتے کہا۔ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اریب کی بات پر اس کے سحر سے باہر نکلتے رمزا نے نئے غصے میں کہا تھا، میں ڈیڈ کو بتاؤں گی کہ تم نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ مجھے تمہارے اس ڈھونگ بھرے رشتے میں نہیں رہنے دیں گے۔ میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ میں اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ بالکل نہیں گزاروں گی جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہو، جس کی نظر میں بیوی کی کوئی عزت نہ ہو اور باہر منہ مارتا ہو۔ یہ ساری باتیں ابھی جا کر ڈیڈ کو بتاؤں گی، رمزا نے آنسو بہاتے مضبوط لہجے میں کہا۔ عزت کی بات ایسے کر رہی ہو جیسے میں فرصت میں بیٹھ کر تمہاری عزت کا اچار ڈال رہا ہوں۔ عزت کی ڈیمانڈ مجھ سے تب کرنا جب تم خود مجھے عزت دو۔ جسے خود کسی کو عزت نہ دینا آتی ہو وہ عزت کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اور رہی بات طلاق کی تو جاؤ کہو ڈیڈ کو، لیکن یہ بات یاد رکھنا رمزا اریب چودھری، تمہارے منہ سے ایک دفعہ اور یہ لفظ نکلا تو میں بغیر کسی مروت کے تمہارے منہ پر 3 طلاقیں مار دوں گا۔ اس لیے یہ طلاق کی دھمکی مجھے مت دینا۔
गोडे गोडे नहीं डूबा हुआ तुम्हारे इश्क में जो मुझे फ़र्क पड़ेगा। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि हमारा निकाह दादी की ख्वाहिश पर हुआ था। कोई तुम्हारे इश्क में डूबकर मैंने तुमसे निकाह नहीं किया था। ये बात अरीब भी जानता था कि उसने ये अल्फाज कितनी मुश्किल से बोले हैं ताकि उसे उनके रिश्ते की नज़ाकत की कदर हो और वो आइंदा मुँह से कोई फजूल अल्फाज ना निकाले। उसके मुँह से तलाक का लफ्ज़ तीर की तरह दिल में चुभा था और अरीब रिमज़ा को भी वो दर्द देना चाहता था, इसलिए ऐसे अल्फाज का चुनाव किया। मैं चाहे जितनी बार तुम्हारे सामने तलाक का नाम ले लूं, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि तुम अगर मुझे तलाक दोगे तो तलाक तुम्हारी बहन को भी होगी। रिमज़ा का उसके अल्फाज अंदर तक सुलगा गए थे, इसीलिए धमकी देने वाले अंदाज में कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई का घर ख़राब हो जाए, उससे उसकी खुशियाँ छिन जाएं, जिसने हमेशा अपनी खुशी की जगह तुम्हारी खुशी को ऊपर रखा है, तो जाओ करो उनका घर ख़राब। और मुझे तुम जैसी सेल्फिश लड़की से पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरीब ये कहकर वहाँ मज़ीद रुका नहीं था, उसे झटके से छोड़ते हुए वहाँ से चला गया था। रिमज़ा 1 मिनट हॉस्पिटल में नहीं ठहरी थी, वो सीधा घर आ गई। डॉक्टर अतीक ने हॉस्पिटल की सारी बात डॉक्टर सबीहा को बता दी थी, जो कल रात जापान से वापस आई थी। अरीब ने उन्हें 1 वीक रेस्ट करने का कहा था, क्योंकि कोई मेजर सर्जरी नहीं थी जिनमें उनकी ज़रूरत होती। रिमज़ा आते साथ अपने कमरे में बंद हो गई जब सबीहा बेगम उसके पास रूम में आई थी। गुड़िया, मैं अंदर आ सकती हूँ? सबीहा बेगम ने आहिस्तगी से पूछा। जी, रिमज़ा अपनी टैडी के साथ चिपके हुए कह रही थी। उसने अपना पूरा चेहरा अपने टैडी में छुपा लिया था ताकि उसके आंसू कोई ना देख पाए। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? सबीहा बेगम ने शफकत से पूछा। मुझे आपके बेटे ने पूरे हॉस्पिटल के सामने बेइज्जत किया है, वो भी एक लड़की के लिए। उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है, रिमज़ा ने रोते हुए कहा। ऐसा नहीं है चंदा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वरना आप भी अरीब को जानती हैं, वो ऐसा नहीं है। वो आपका बेटा है तो आप तो उसकी हिमायत करेंगी। मैंने खुद देखा है वो जिस तरह से डॉक्टर चश्मान से बात करता है, उसका लहजा मिठास से भरा होता है और मुझसे बात करते हुए उसकी ज़बान हमेशा तंज निकलते हैं। उसको हमेशा मुझ में खामियां नज़र आती हैं, जबकि डॉक्टर चश्मान की वो हमेशा तारीफ़ करते रहता है। उसकी हर खूबी उसे ही नज़र आती है। अगर मैं इतनी बुरी हूँ और वो इतनी अच्छी है तो मुझे छोड़कर उससे निकाह कर ले। यू नो, वो बड़ी मामा, उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। इसके मुताबिक ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है जो वो अपने बड़ों की वजह से निभा रहा है। सबीहा बेगम को उसकी मासूम सी जेलसी पर हंसी आई थी। तुम्हें क्यों लगा मैं उसकी हिमायत करूंगी? मैंने तुम में, अफीफ़ा और अरीब में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि तुम मेरे लिए उनसे ज़्यादा अहम हो, क्योंकि तुम इस दुनिया में मेरे बेटे के लिए उतारी गई हो, और जब से तुम मेरे इकलौते बेटे के साथ मंसूब हुई हो तो मेरे लिए और भी ख़ास हो गई हो। और रही बात चश्मान की, तो अगर तुम्हें चश्मान के साथ कोई मसला है या तुम इनसिक्योर फील कर रही हो तो उसे मैं अपनी फ्रेंड के हॉस्पिटल में रेफ़र कर देती हूँ। लेकिन लाजिम नहीं है कि आप जिस एंगल से मसले को देख रहे हों वो हमेशा सही हो। जैसे ये मोबाइल मैंने सीधा पकड़ा है तो मुझे इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ से तुम इसे देख रही हो वहाँ से कैमरा नज़र आ रहा है। तुम अपनी जगह पर ठीक हो और मैं अपनी जगह पर, बस हम दोनों के एंगल मुख्तलिफ हैं। तुम्हें पता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना चाहिए? सबीहा बेगम ने रिमज़ा की आंखों में देखते पूछा। रिमज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। तो दूसरे की एंगल पर जाकर देखने की कोशिश करो, ताकि सामने वाले की बात को अहमियत दे सको, ताकि सामने वाला तुम्हारी बात से हिट ना हो। आप मुझे ये सब क्यों कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रही। चंदा, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब तुमने डॉक्टर चश्मान को अरीब की बाहों में देखा, सब कुछ बोलने से पहले बात जानने की कोशिश करती। अगर उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में आना ही होता तो वो सबके सामने क्यों आते? सबीहा बेगम ने अब रिमज़ा से सवाल किया था। आपको कैसे पता चला कि बात इस वजह से हुई थी?
یہ میری بات کا جواب نہیں ہے چندا. میں بھی اریب کو جانتی ہوں اور تم بھی، کہ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتا ہوتا تو کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ اس کی ضد کے آگے کچھ بول سکے. وہ دل سے تمہارے ساتھ اس رشتے کو مانتا ہے، اور تم نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ سب ڈاکٹرز کو اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن ان کے ورک کی وجہ سے. حمزہ کے ساتھ وہ اکثر ہائیکنگ پر جاتا ہے، لنچ کرتا ہے. اسی طرح چشمان کو بھی وہ رسپیکٹ دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ یونی ٹائم کے دوست ہیں. وہ اس کے ساتھ US میں پڑھے لکھے ہیں، اس کے ہاسپٹل کے لیے اپنا برائٹ کیریئر چھوڑ کر آئے ہیں. سب لوگ انہیں کپل کہتے ہیں ماما. سب کہتے ہیں کہ ان کی جوڑی آپس میں اچھی لگتی ہے، ان کے بیچ میں کیمسٹری ہے. سب لوگ ایسے تو باتیں نہیں بنائیں گے نا. وہ دل میں کہیں نہ کہیں صبیحہ بیگم کی باتوں پر پرسکون ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی تھی. تو تم انہیں پہلے دن سے بتا دیتی کہ ہی از یور ہسبینڈ. لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی اور بات اتنی آگے نہ بڑھتی. بٹ موم، لیکن اریب کو خود اپنے اور ڈاکٹر چشمان کے بیچ میں ایک حدود کی لائن کھینچنی چاہیے تھی. اس میں اریب کی غلطی ہے. کوئی بھی دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ ڈاکٹر چشمان اریب کے لیے فیلنگز رکھتی ہیں. یہ خوبی اللہ نے عورت میں دی ہے کہ وہ سامنے والے کی نیت کو پہچان لیتی ہے. مرد ان معاملوں میں اناڑی ہوتے ہیں. میں مان ہی نہیں سکتی کہ اریب کو نہیں پتا تھا. اور مرد ہوتے ہوں گے اناڑی، لیکن آپ کا بیٹا اندر سے پورا ہے. بہت اچھے سے جانتی ہو میرے بیٹے کو، صبیحہ بیگم نے چھیڑتے ہوئے کہا. ماما، ان کی بات پر رمزہ شرماتے ہوئے احتجاج کرنے لگی. پسند کرتی ہو میرے بیٹے کو؟ صبیحہ بیگم نے اس کے شرماتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا. ان کے اس سوال پر اریب کے قدم رمزہ کے کمرے کے باہر رک گئے تھے، جو اس کو دیکھنے آیا تھا کہ اس نے غصے میں اپنے ساتھ کچھ کر نہ لیا ہو، کیونکہ احمقوں کی ملکہ تھی. غصے میں اپنا نقصان کرنے سے بھی باز نہیں آتی تھی. محبت، وہ بھی اس کھڑوس سے؟ کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، رمزہ نے لاپرواہ انداز میں بتاتے کہا. ورنہ محبت کے نام پر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ اس کی دھڑکنوں کی آواز صبیحہ بیگم بھی بخوبی سن سکتی تھی. ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرے بیٹے سے محبت نہیں تو میں خود لڑوں گی اپنی بیٹی کے حق کے لیے. تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں خود تم دونوں کی طلاق کراؤں گی. اگر چشمان میرے بیٹے کو پسند کرتی ہے تو اس سے شادی کرا دوں گی. صبیحہ بیگم نے رمزہ کا ری ایکشن جاننے کے لیے کہا. آپ اپنی بیٹی کو طلاق دلوائیں گی؟ رمزہ نے حیرت سے کہا، جیسے اسے ان کی اس بات کا یقین نہ آیا ہو. ہاں نا، میں چاہتی ہوں کہ میرے دونوں بچے خوش رہیں. اب جب تم اسے پسند ہی نہیں کرتی تو ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے. کیسی بات نہیں ہے؟ مطلب میں انہیں ناپسند نہیں کرتی. انہیں کہیں اریب کو چندا اب انہیں پسند بھی تو نہیں کرتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے ماما، میں پسند کرتی ہوں انہیں، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتے. رمزہ نے افسوس سے کہا تھا. وہ مغرور تھی، بدتمیز تھی، لیکن وہ اپنے رشتوں کو لے کر بہت پوزیسو تھی. ان کے ٹوٹنے اور کھو جانے سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی. تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ میں جانتی ہوں وہ چڑھتے ہیں مجھ سے، میری عادتوں سے. ان عادتوں کو چینج کر لو جس کی وجہ سے وہ تم سے دور ہو رہا ہے، جس سے وہ چڑھ جاتا ہے. اگر میں خود کو چینج کر لوں گی تو وہ مجھے پسند کرنے لگ جائیں گے کیا؟ وہ مجھے ایسے پسند نہیں کرتے جیسی میں ہوں. تمہیں خود کو نہیں، صرف ان عادتوں کو چینج کرنا ہے جو تم دونوں کی دوری کا سبب بن رہی ہیں. ورنہ میری بیٹی پرفیکٹ ہے. اسے اپنے قریب کرو تاکہ وہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ نہ سکے. صبیحہ بیگم نے آہستہ آہستہ اس کی برین واشنگ سٹارٹ کر دی تھی، جسے وہ غور سے سن رہی تھی. اریب باہر کھڑا تشکر بھرا سانس لے رہا تھا کہ چلو اس کی منکوہا کے دل میں بھی وہ موجود ہے. وہ اکیلا اس راستے کا مسافر نہیں، لیکن جتنا اس کی چھوٹی سی منکوہا نے اس کی ناک میں دم کیا تھا وہ سود سمیت بدلا لینا چاہتا تھا. السلام علیکم بھابھی. رمزہ جو کچن میں اپنے لیے چائے لینے آئی تھی
کچن میں عفیفہ کو کھانا بناتے دیکھ کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کچھ چاہیے تھا میری گڑیا کو؟ عفیفہ نے پیار سے کہا۔ چائے، لیکن آپ کھانا کیوں بنا رہی ہیں؟ سرونٹس کہاں ہیں؟ رمزا نے اسے کام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ میں اپنی مرضی سے تمہارے بھائی کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنا رہی ہوں۔ تو آپ سرونٹ سے کہہ دیتی، وہ بنا دیتے۔ آپ کو معاویہ کم تھکاتا ہے جو کچن میں بھی خود کو تھکا رہی ہیں۔ میں تمہارے بھائی کے لیے کھانا بنا کر نہیں تھکتی گڑیا، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے لیے کھانا بنا کر، اور ویسے بھی جو کھانا میں خود ان کے لیے بناؤں گی اس میں میرا پیار بھی ان کے لیے شامل ہوگا جو سیدھا ان کے دل تک جائے گا۔ اور شوہر حضرات کو کبھی کبھی کھانا بنا کر یہ چھوٹے موٹے سویٹ ایکشن کر کے اپنے پیار کو اپنے شوہر کے سامنے جتانا چاہیے تاکہ وہ پیار کی لالچ میں باہر منہ نہ ماریں۔ عفیفہ نے کھیر کے اوپر گارنشنگ کرتے کہا۔ وہ اریب کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ رمضان نے ہچکچاتے پوچھا۔ اسے تو پیور دیسی فوڈ پسند ہے، نہاری، پائے، حلیم، سجی وغیرہ۔ شکر ہے انی کو اٹیلین پسند ہے، ورنہ میرا سارا دن کچن میں ہی لگ جانا تھا یہ شاہی پکوان بناتے بناتے۔ ڈاکٹر ہو کر انہیں اتنا نہیں پتا کہ اتنا ہیوی کھانا نہیں کھاتے ڈیلی۔ وہ ڈیلی نہیں، منتھ میں ایک بار کھاتا ہے۔ تو آپ مجھے ان ساری چیزوں کی ریسیپی بتا دیں۔ تم بناؤ گی؟ عفیفہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آف کورس، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھنا میں ہر کام کی طرح کوکنگ بھی بہت اچھی کروں گی، رمضا نے اوور کانفیڈنٹ سے کہا تھا۔ رمضا، ایک بار پھر سوچ لو، کسی ملازمہ سے بنوا لو اور کہہ دینا کہ تم نے بنائی ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ عفیفہ نے اس کو مشورے سے نوازا۔ نہیں، جو کھانا میں ان کے لیے بناؤں گی اس میں میرا پیار ہوگا، اور وہ پیار ایک ملازمہ تو نہیں ڈال سکتی نا، اس میں ہی ڈال سکتی ہوں۔ آپ باہر جائیں ریسیپی لکھ کر، اور کچن میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تم یہ ساری چیزیں ایک دن میں بناؤ گی؟ ہاں، سوچ لو گڑیا، آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، جیسے تمہاری مرضی۔ عفیفہ کے جاتے ہی رمضا 15 منٹ میں کچن کو جنگ کا میدان بنا چکی تھی۔ یا اللہ، یہ تو جل گیا۔ ایزی کو حلیم کے مکسچر کو نیچے لگے دیکھ کر رمضا نے روہاسے ہوتے ہوئے کہا۔ نیچے لگنے کی وجہ سے پورے مکسچر سے جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ رمضا کو شام کے 6 بج گئے تھے کچن میں کام کرتے کرتے، لیکن مجال ہے جو ایک بھی ڈش صحیح سے بنی ہو۔ اپنے خود کے ہاتھ کا کھانا ٹیسٹ کرتے اس نے 2 بار کلی کی تھی۔ یا اللہ، پیار کا احساس دلانا کتنا مشکل ہے، ہم سے تو نہیں ہو رہا۔ آئیڈیا، رمضا نے کہتے اپنا موبائل اٹھا کر اریب کی پسند کا کھانا آرڈر کیا تھا اور رائڈر کو بیک ڈور سے آنے کا کہا تھا جو کچن والی سائڈ پر تھا۔ رائڈر سے کھانا لیتے وہ سارا کھانا ڈش آؤٹ کر چکی تھی۔ اپنا بنایا ہوا کھانا اس نے ویسٹ کر دیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اگر جانور بھی کھاتے تو اس کو بددعائیں دیتے، اس لیے اس کا ویسٹ کرنا ہی بہتر تھا۔ اللہ کی پناہ لڑکی، تم نے یہ کچن کا کیا حال کیا؟ انیکا بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماما، میں نے کھانا بنایا آپ کے داماد کے لیے، رمضا نے شوخی مارتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ رحم کرے بیچارے کے معدے پر۔ ماما، آپ اور آپ کا وہ داماد مجھ پر طنز ہی کرتے رہتے ہیں، اتنی بری نہیں ہوں جتنا آپ مجھے برا سمجھتے ہیں۔ گڑیا، نہ میں آپ کو برا سمجھتی ہوں اور نہ ہی اریب، تمہاری کچھ عادتیں ہیں جو لوگوں کو تم سے بات نہیں کرنے دیتی۔ ہر چیز جو تمہارے پاس موجود ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں تم سے سوال بھی ہوگا کہ تم نے اس کی دی نعمتوں کو کیسے استعمال کیا۔ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تم خود کو لوگوں سے برتر سمجھ کر ان کی تذلیل کرو۔ ہمیں تم سے محبت ہے، اس لیے تمہارے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ کسی معصوم کا دل نہ دکھا بیٹھو اپنے رویے سے، اور خود کو کسی کی بددعاؤں کے زیر اثر نہ کر بیٹھو۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہیں فوراً سے سنتا ہے، اور میں اور اریب تمہیں ٹوٹے ہوئے بکھرے نہیں دیکھنا چاہتے۔ مانا کہ تمہارے ڈیڈ اور بھائی تمہیں پیار کرتے ہیں، لیکن وہ تمہاری آج کی خوشی کے لیے تمہاری کل کی خوشی کا نہیں سوچ رہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم دل کی بری نہیں ہو، لیکن زبان سے نکلے لفظ
तेज़ नश्तर की तरह दिल में पेवस्त हो जाते हैं और आप जाकर भी भुला नहीं पाते। आप मुझसे नाराज़ हैं मेरे रवैये के लिए? माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। अनीका बेगम ने प्यार से उसको गले लगाते कहा था। आई एम सॉरी मॉम, मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करूँ। बस आप मुझसे नाराज़ मत होना। मैं नाराज़ नहीं हूँ। चलो रोना बंद करो, बाहर सब वेट कर रहे हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। उसके बाद आज तुम मिलकर राहिला के साथ किचन समेटोगी, क्योंकि उसका काम तुमने बढ़ाया है। मामा, रिमज़ा ने एहतजाज किया था, लेकिन माँ को अपनी तरफ घूरते देखकर मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। और खाने का जो ये बिल है, इसे भी खाने के साथ वेस्ट कर दो, वरना मेरी तरह बाकी सबको भी पता लग जाएगा, अनीका बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की बात सुनते रिमज़ा ने बिल पकड़ते हाथ में मरोड़ते डस्टबिन में फेंका था। वाह, मेरी बेटी ने तो बहुत लजीज खाना बनाया है। सबने रिमज़ा के खाने की तारीफ़ की थी और उसका पहली बार खाना बनाने पर इनाम भी दिया गया था। लेकिन वो जिसकी तारीफ़ का इंतज़ार कर रही थी, वो तो खाने में ऐसे बिजी था जैसे उसके बाद उसे खाना नसीब नहीं होना। सब लोग उठकर चले गए थे जब रिमज़ा ने अपने कमरे की तरफ जाते अरीब का हाथ पकड़ा। क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? रिमज़ा ने उसकी आंखों में देखते पूछा था। अच्छा था, अरीब ने मसरूफ़ अंदाज में मोबाइल में देखते कहा। तो फिर तुम, मतलब आपने तारीफ़ क्यों नहीं की? जिनकी करनी चाहिए थी उनकी 5 स्टार की थ्रू रिव्यू कर चुका हूँ, अरीब ने मोबाइल उसके सामने करते कहा। रिमज़ा ने अपने पकड़े जाने पर शर्मिंदगी से नज़रें झुका दी थी। मैंने कोशिश की थी तुम्हारे लिए, मतलब आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाने की, लेकिन वो ख़राब हो गया था, रिमज़ा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था, जब अरीब की नज़र उसके सुर्ख हाथ की तरफ पड़ी थी। ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं। किसने कहा था तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने को? आपको इम्प्रेस करने के लिए बनाया था। मैंने कहा था कि मुझे इम्प्रेस करो, और बग़ैर कुछ सीखे झांसे की रानी बनकर किचन में घुस जाओ। आपकी नाराज़गी ने। क्या तुम्हें मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ता है? अरीब ने उसके हाथ पर कुंज क्रीम लगाते हुए कहा था। वो हैरान था कि उसने अपने हाथ चलने पर पूरा घर सर पर नहीं उठाया, वरना वो छोटी सी चोट पर जिसे माइक्रोस्कोप लगाकर देखना पड़े, उस चोट पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। मुझे आपके हर अमल से फ़र्क पड़ता है, मुझे आपके इग्नोर करने से फ़र्क पड़ता है। जब आप मुझे छुप छुप कर देखते हैं तब मेरे दिल की धड़कनों में फ़र्क पड़ता है। ये तुम अभी जज्बात में आकर कह रही हो, या थप्पड़ का मुझसे बदला लेना चाहती हो? अरीब ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। रिमज़ा अरीब चौधरी दोगली नहीं है। इसको जो करना होता है वो डंके की चोट पर करती है। अगर मुझसे आपसे थप्पड़ का बदला लेना होता तो मैं नाटक ना करती, वो भी प्यार का, बल्कि सामने से वार करती। इस बार जवाब देते उसमें पहली वाली रिमज़ा की झलक नजर आई थी। क्या तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत हो गई है, या पछतावा हो रहा है कि तुमने मुझसे इतनी बदतमीज़ी की है हॉस्पिटल में? मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी तज़लील की, लेकिन आपने वो बदला वहाँ पर पूरा ले लिया था, और आई थॉट कि हमें वो बात वहीं पर ख़त्म कर लेनी चाहिए। हमें हमारे आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। बड़े डैड हमारी रुखसती की बात कर रहे हैं। क्या तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो, और क्या तुम होने वाली रुखसती के लिए दिल से रज़ामंद हो? तो रिमज़ा ने सर हिलाया था। ज़बान से बोलो जो इतनी ज़्यादा चलती है। मैं आपकी मोहब्बत के साए में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ज़बान दराज लड़कियाँ पसंद नहीं हैं, अरीब ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा था। उससे रिमज़ा की शराफत हज़म नहीं हो रही थी। पसंद हो या ना हो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। रहना मेरे साथ ही पड़ेगा। किसी भी लड़की को आपके आसपास बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए अपने अंदर बर्दाश्त का मादा बढ़ाएं, रिमज़ा ने गुस्से में कहा था। वो इतनी कोशिश कर रही थी कि उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन वो आगे से सर पर चढ़ता जा रहा था। अरीब को उसकी सोच के मुताबिक उसका रिएक्शन मिला था।
مطلب کہ تم میرے لیے اپنی زبان درازی والی عادت کو نہیں بدلو گی، یعنی مجھے اپنے لیے کسی اور لڑکی کو دیکھنا پڑے گا؟ سوچنا بھی مت، جان لے لوں گی ڈاکٹر صاحب، رمزا نے اس کا گریبان پکڑتے کہا۔ کیا تھوڑی سی بھی عادت نہیں بدل سکتی؟ اریب نے اسے مزید چھیڑتے ہوئے کہا۔ تھوڑی بہت کر لوں گی، خود کو ویسا کر لوں گی جیسا آپ چاہتے ہیں، بشرطے ہم سفر آپ ہوں۔ تمہیں چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میری جنگلی بلی پسند ہے، بس کسی کو ہرٹ مت کیا کرو۔ پرومس اب نہیں کروں گی، لیکن آپ نے مجھے آیا کے کپڑے پہننے کو کہا تھا۔ میں غصے میں تھا، پھر بھی سوری، تمہیں تھپڑ مارنے کے لیے، تمہاری تذلیل کرنے کے لیے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ، ڈاکٹر چشمان گرنے والی تھیں، ان کو بچانے کے لیے تھاما تھا، ورنہ یہ باہیں پرماننٹ تمہارے لیے ہیں۔ آئندہ سے میں آپ کے منہ سے ڈاکٹر چشمان کا نام بھی نہ سنوں، اور نہ ہی وہ مجھے آپ کے آس پاس نظر آئے۔ مانا آپ کی ان کے لیے فیلنگز نہیں رکھتے، لیکن وہ تو رکھتی ہیں۔ تم جیلس بھی ہوتی ہو جنگلی بلی۔ آئی لائک یور دس سائڈ۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اریب چودھری، اس میں شراکت داری کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ سیدھا گولی تمہارے دل کے مقام پر ماروں گی۔ رمزا نے اس کے دل کے مقام پر انگلی پھیرتے کہا۔ پوزیسو کے ساتھ خطرناک بھی ہو جانے من، وعدہ کرتا ہوں تا عمر تمہارا وفادار رہوں گا۔ ہم دونوں کے بیچ اگر کوئی تیسرا آئے گا تو وہ صرف ایک ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ رمزا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہم دونوں کے وجود کا حصہ، یعنی ہم دونوں کی اولاد۔ اریب کی بات پر رمزا کے گال شرم سے دہک اٹھے تھے۔ یار اور کتنی ادائیں دکھا کر اپنا دیوانہ بناؤ گی؟ بندہ بشر ہوں، ایسی ادائیں دیکھ کر بہک بھی سکتا ہوں۔ تو روکا کس نے ہے؟ رمزا یہ کہتے ہی اس کی گال پر عقیدت سے ہونٹ رکھ کر بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وائفی، اٹس ناٹ فیئر، دروازہ کھولو، اب ملاقات رخصتی کے بعد ہوگی۔ بائے بائے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے چلی۔ رمزا اریب کی رخصتی کی ڈیٹ ہفتے بعد کی رکھی گئی تھی۔ ان دنوں میں وہ منزہ کو اور مرزا کو کارڈ دینے کے لیے ہاسپٹل گئی تھی۔ اس نے مرزا سے معافی مانگی تھی اپنی تلخ باتوں کے لیے۔ اس نے آگے سے کہا تھا کہ اگر اس دن تم میری محبت کو ریجیکٹ نہ کرتی تو میں کبھی بھی اصل محبت کو پہچان نہیں پاتا، اور منزہ کی تو اصل اور خالص محبت کو نہ پہچان پاتا۔ مرزا کی بات پر رمزا نے منزہ کو دیکھا تھا، جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئی ایم سو ہیپی فار بوتھ آف یو۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، تمہیں بھی۔ یو مسٹ بی سوری ٹو ڈاکٹر چشمان، رمزا کو منزہ نے کہا تھا۔ تمہارے بعد ان کے پاس ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے چشمان سے معافی مانگی تھی، جو یہاں سے جاب چھوڑ کر یو ایس واپس جا رہی تھی، وہ بھی حمزہ کے ساتھ، کیونکہ ان دونوں نے بھی اپنی آگے کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اریب اور انیک نے مل کر اس مجرم کو بھی سزا دلوا دی تھی، جس نے اس معصوم پھول کی زندگی برباد کی تھی، اور اس کی پڑھائی اور آگے کی ذمہ داری بھی اس نے اٹھائی تھی۔ یہ کیس بھی رمزا کی وجہ سے سالو ہوا تھا، جب اس نے رمزا کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بار وہ بہت غلط لڑکی سے پنگا لے چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ کس کی بہن اور بیوی ہے، اور خود کس قسم کا مزاج رکھتی ہے۔ اور وہ وقت تھا جب رمزا نے اپنے دل میں اریب کے لیے محبت کو پہچانا تھا۔ ایک ہفتے بعد، ایسے آپ کو اندر نہیں جانے دوں گی، پہلے پورے 2 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھیں، تبھی اندر جائیں گے، عفیفہ نے اریب کا راستہ روکتے کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی دودھ پلائی لینے کے لیے اس کی بہن بن جاتی ہو، اور اب تم مجھ سے پیسے بٹورنے کے لیے میری بہن بن گئی۔ کیا تمہارا شوہر بے روزگار ہو گیا ہے؟ اس نے پاس سے گزرتے انیک کو بھی بیچ میں لپیٹا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دروازے کے سامنے سے ہٹنے کی، اپنا پورا حق لینا ہے، انیک نے اپنی بیوی کو سپورٹ کرتے کہا۔ دے دیں تو کب سے اتنا کنجوس ہو گیا؟ پیسے لیے بغیر یہ تجھے اندر نہیں جانے دے گی، اور تو اندر لیٹ ہو گیا تو پھر اللہ ہی تم کو بچا سکتا ہے میری بہن کے غضب سے۔ یہ لو،
भूखी औरत, अब 2 दिन तक अपनी शक्ल मत दिखाना। अरीब ने उसके हाथ में 2 लाख रुपए रखते हुए कहा था। ठीक है, अपनी बीवी को वलीमे के लिए कल पार्लर खुद ले जाना, मैं तो वैसे भी चली बहुत थक गई हूँ, अफीफा ने जमाई लेते हुए कहा था और वहाँ से चली गई थी। है ना फिर पुलिस वाले की बीवी, पैसे मिल गए तो तू कौन और मैं कौन। अनीक ने अरीब को घूरी से नवाजा था, जो सीधा अंदर चला गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं ज़ौजा मोहतरमा उर्फ जंगली बिल्ली। अरीब ने अपनी शेरवानी उतारते सोफे पर रखते उसके पास बेड पर जगह संभालते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी मुँह दिखाई, दे मुझे। स्ट्रीक्स बनाई हैं। अल्लाह की पनाह ज़ौजा मोहतरमा, आज के दिन तुम्हें शर्माना था, ना कि पटर पटर ज़बान चलानी थी तुमने। स्टेज पर अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मुझे जितना इग्नोर किया है ना, भूलूंगा नहीं। कोई जल रहा था? जी नहीं, मैं तो वहाँ आया ही खूबसूरत लड़कियों को देख रहा था, एक से बढ़कर एक थी, मैं तो पलकें झपकाना ही भूल गया था। अरीब ने उसे आग लगाने के लिए कहा। उसमें से एक बहुत लड़का हैंडसम और कूल था, मेरी भी नज़रें नहीं हट रही थी। रिमज़ा ने भी अपना पूरा पूरा बदला लिया। आंखें निकाल लूँगा अगर मेरे अलावा किसी और को देखा, अरीब ने जुनूनी अंदाज में उसकी कमर पकड़ते अपने करीब करते कहा। सेम टू यू, रिमज़ा ने भी उसी के अंदाज में कहा। क्या हमारी खूबसूरत रात बदला लेने में गुजार दोगी? अरीब ने गंभीर लहजे में कहा था। नहीं, आप मुझे मेरी मुंह दिखाई दें, मुझे स्ट्रेक्स बनानी है। यार वो तो मैं लाना ही भूल गया। और कौन सा? हम दोनों पहली बार एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, जो मैं मुंह दिखाई दूं? आप मेरे लिए मुंह दिखाई नहीं लाए? अरीब ने आगे से नफ़ी में सर हिलाया था। आपको शर्म नहीं आई मेरा हक मारते हुए? जो शख्स बीवी का हक मारता है, अल्लाह मियाँ उसको सज़ा देते हैं, और जो बीवी शौहर के सामने पटर पटर ज़बान चलाती है, अल्लाह उसको भी सज़ा देता है। अरीब ने उसी के अंदाज में कहा। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, तब रुखसत होकर इस कमरे में आऊँगी जब आपके पास मेरे लिए मुंह दिखाई हो गई। तुम वाकई जा रही हो? अरीब ने बेड पर आराम से लेटते उसका हाथ पकड़ते पूछा। उसने आगे से मासूमियत से सर हिलाया था। ठीक है, लाइट ऑफ करके जाना, सुकून की नींद लेना चाहता हूँ, शादी के चक्कर में बहुत थक गया हूँ। अरीब ने शरारत से कहा। मैं क्यों जाने लगी, आप जाएंगे कमरे से, अब ये कमरा ऑफिशियली मेरा है, रिमज़ा ने गुस्से में कहा था। हाथ छोड़ें, मुझे चेंज करने जाना है। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, यह हाथ अब ताउम्र अरीब चौधरी के हाथ में रहेगा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में। अरीब ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, फिर अपनी जेब से डिब्बी निकालकर डायमंड की रिंग उसके हाथ में पहनाई थी। ये बहुत अच्छी है अरीब, तुम्हारे चेहरे पर आई मुस्कुराहट से कम। अरीब ने यह कहते ही उसे अपने ऊपर गिराया था और अपनी मोहब्बत के हिसार में कैद किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।